السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں میڈم اور کفل سے ہم عربی میں کس طرح سے بات کریں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے سب سامان ختم ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان ختم ہو گیا، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض خلاص، کلو اغراض خلاص۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور خلاص عربی میں ختم ہو گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض خلاص، کلو اغراض خلاص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان ختم ہو گیا، سب سامان لے کر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان لے کر آؤ، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض جیب، کلو اغراض جیب۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض جیب، کلو اغراض جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان لے کر آؤ، سب سامان اتارو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان اتارو، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض نزل، کلو اغراض نزل۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور نزل عربی میں اتارو یا اتارنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض نزل، کلو اغراض نزل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان اتارو، سب سامان دے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان دے دو، تو وہ یہ کہے گا آتنی کلو اغراض، آتنی کلو اغراض۔ آتنی عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آتنی کلو اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان دے دو، سب سامان کھا لو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان کھا لو کھانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض اکل، کلو اغراض اکل۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھا لو کو کہتے ہیں، یا کھانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض اکل، کلو اغراض اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان کھا لو، تم سب پی لو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم سب پی لو کسی چیز پینے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انتا کلو اشرب، انتا کلو اشرب۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اشرب عربی میں پی لو یا پینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کلو اشرب، انتا کلو اشرب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم سب پی لو، سارا سامان جمع کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سارا سامان جمع کرو اکٹھا کرنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض جمع، کلو اغراض جمع۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور جمع عربی میں جمع کرو کو کہتے ہیں۔
ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض جمع، کلو اغراض جمع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سارا سامان جمع کرو۔ تم دیکھو سب خراب ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم دیکھو سب خراب ہے، تو وہ یہ کہے گا انتا شوف کلو خربان، انتا شوف کلو خربان۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا شوف کلو خربان، انتا شوف کلو خربان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دیکھو سب خراب ہے، سب سامان دکھاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان دکھاؤ، سامان دکھانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ورنی کلو اغراض، ورنی کلو اغراض۔ ورنی عربی میں دکھاؤ کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ورنی کلو اغراض، ورنی کلو اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان دکھاؤ، ساری بات سمجھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ساری بات سمجھو، بات سمجھنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا فہم کلو کلام، فہم کلو کلام۔ فہم عربی میں سمجھو یہ سمجھنے کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں ساری یا سب کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بات کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فہم کلو کلام، فہم کلو کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ساری بات سمجھو، سب سامان اچھا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان اچھا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض کوئس، کلو اغراض کوئس۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں اچھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض کوئس، کلو اغراض کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان اچھا ہے، سب سامان نیا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان نیا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض جدید، کلو اغراض جدید۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور جدید عربی میں نیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض جدید، کلو اغراض جدید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان نیا ہے، سب سامان پرانا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان پرانا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض قدیم، کلو اغراض قدیم۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور قدیم عربی میں پرانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض قدیم، کلو اغراض قدیم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان پرانا ہے، سب سامان اصلی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان اصلی ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض اصلی، کلو اغراض اصلی۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور اصلی عربی میں
اصلی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض اصلی، کلو اغراض اصلی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان اصلی ہے، سب سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان مہنگا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض غالی، کلو اغراض غالی۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض غالی، کلو اغراض غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان مہنگا ہے، سب سامان سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض رخیص، کلو اغراض رخیص۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض رخیص، کلو اغراض رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان سستا ہے، سب سامان بڑا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان بڑا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض کبیر، کلو اغراض کبیر۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور کبیر عربی میں بڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض کبیر، کلو اغراض کبیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان بڑا ہے، سب سامان چھوٹا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان چھوٹا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض صغیر، کلو اغراض صغیر۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور صغیر عربی میں چھوٹا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض صغیر، کلو اغراض صغیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان چھوٹا ہے، سب سامان بھاری ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان بھاری ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض ثقیل، کلو اغراض ثقیل۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور ثقیل عربی میں بھاری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض ثقیل، کلو اغراض ثقیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان بھاری ہے، سب سامان ہلکا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان ہلکا ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض خفیف، کلو اغراض خفیف۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور خفیف عربی میں ہلکا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض خفیف، کلو اغراض خفیف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان ہلکا ہے، تم کیوں نہیں آئے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں نہیں آئے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا لیش ایجی، انتا لیش ایجی۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آئے ہو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش ایجی،
انتا لیش ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں نہیں آئے ہو؟ تمہارا کفیل کون ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہارا کفیل کون ہے، تو وہ یہ کہے گا من انتا کفیل، من انتا کفیل۔ من عربی میں کون کو کہتے ہیں؟ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہارا کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کفیل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من انتا کفیل، من انتا کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا کفیل کون ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کیا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش ابغا، انتا ایش ابغا۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش ابغا، انتا ایش ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے یہ سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے یہ سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا ھذا اغراض، انا ابغا ھذا اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا ھذا اغراض، انا ابغا ھذا اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے یہ سامان چاہیے، تمہیں چاہیے لے لو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں چاہیے لے لو، تو وہ یہ کہے گا انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں چاہیے لے لو، کدھر سے آئے ہو؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کدھر سے آئے ہو، تو وہ یہ کہے گا من وین ایجی، من وین ایجی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کدھر سے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آئے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من وین ایجی، من وین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کدھر سے آئے ہو، میں اس کا ڈرائیور ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں اس کا ڈرائیور ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا ہوا سواق، انا ہوا سواق۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، اور سواق عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ہوا سواق، انا ہوا سواق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں اس کا ڈرائیور ہوں۔ اس نے کہا جاؤ لے آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اس نے کہا جاؤ لے آؤ، کسی سامان کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ہوا گل روح جیب، ہوا گل روح جیب۔ ہوا عربی میں اس نے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا گل روح جیب، ہوا گل
روح جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس نے کہا جاؤ لے آؤ، ہو سکتا ہے وہ کھائے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ کھائے کھانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ممکن ہوا اکل، ممکن ہوا اکل۔ ممکن عربی میں ہو سکتا کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھائے گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ممکن ہوا اکل، ممکن ہوا اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہو سکتا ہے وہ کھائے، اسے پتہ ہے ہر چیز۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اسے پتہ ہے ہر چیز، تو وہ یہ کہے گا ہوا معلوم کل شیء، ہوا معلوم کل شیء۔ ہوا عربی میں اسے کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، اور کل شیء عربی میں ہر چیز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا معلوم کل شیء، ہوا معلوم کل شیء۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے پتہ ہے ہر چیز۔ تم گھر کے اندر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم گھر کے اندر آؤ، تو وہ یہ کہے گا انت تعال داخل بیت، انت تعال داخل بیت۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور تعال عربی میں آؤ کو کہتے ہیں، اور داخل عربی میں اندر کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال داخل بیت، انت تعال داخل بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم گھر کے اندر آؤ۔ دروازہ آگے کھینچو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دروازہ آگے کھینچو، تو وہ یہ کہے گا اسحب باب قدام، اسحب باب قدام۔ اسحب عربی میں کھینچو کو کہتے ہیں، اور باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، اور قدام عربی میں آگے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اسحب باب قدام، اسحب باب قدام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ آگے کھینچو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔